نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کے فضل و احسان سے اور اس کے لطف و کرم سے آج پھر تفسیر قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. دعا گو رہیں رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی اور پھر ہم سب کو حق کو اپنے دلوں میں جگہ دینے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی بھی سعادت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام سے کفار نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے سارے خداؤں کی نفی کر دی اور آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک الہ ہے، معبود صرف ایک ہے جو عبادت کا مستحق ہے اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. تو آپ اپنے معبود کا تعارف کروائیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. فرمایا کہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان. گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معبود وہی ہے جو رحمان و رحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا تعارف کروایا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا خدا جن عظمتوں و شانوں کا مالک ہے کچھ مزید اس کے بارے میں بتائیے.
مشرکین مکہ، اس لیے کہ وہ تو 360 خداؤں کے ماننے والے تھے، اور وہ خدا بھی انہوں نے اپنے جو بنا رکھے تھے انہیں کعبۃ اللہ کی دیواروں پر انہوں نے لٹکا رکھا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا مزید تعارف کروائیے، تو اس کے جواب میں میرے رب نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل، اور رات و دن کا بدلتے آنا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی سے اللہ نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا کہ یہ بھی میں کرتا ہوں، یہ بھی میں کرتا ہوں، یہ بھی میں کرتا ہوں۔ یہ کرنے کے بعد، یہ بتانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ گویا رب تعالیٰ نے ایک بات تو یہ فرما دی کہ یہ نشانیاں میری ہیں، لیکن ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو ناسمجھ ہیں، یا جو عقل سے کام نہیں لیتے، یا وہ جو سمجھ آ جانے کے بعد بھی ماننے کی طرف نہیں آتے، اڑے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، فرمایا انہیں ان میں سے کوئی چیز کام نہیں دے گی۔ کام اسے دے گی جو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، سمجھ بھی لیتا ہو، اور سمجھنے کے بعد اس کو مان بھی لیتا ہو، فائدہ اسے ملے گا۔ اب ایک ساری چیزوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس میں کیا نشانی ہے کہ عقل مند آدمی جب یوں نگاہ اٹھا کے دیکھے گا آسمان کی جانب کہ اتنا بڑا آسمان ہے لیکن اس کے نیچے کوئی ستون، اونچے بولیے نا، کوئی ستون اس کے نیچے نہیں ہے، کوئی چیز اسے سہارا دینے والی نہیں ہے، بغیر کسی سہارے کے اتنا بڑا آسمان جس نے کھڑا کر دیا، یقیناً وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اور پھر فقط آسمان کو بنایا نہیں بلکہ اسے سجایا بھی، آسمان کو سجایا بھی۔ آسمان ہی میں ستارے بھی نظر آئیں گے، آسمان ہی میں چاند بھی نظر آئے گا، آسمان ہی میں سورج بھی نظر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب کوئی عقل مند دیکھے گا تو وہ ضرور سمجھے گا کہ کوئی ہے ایسی طاقت والا جس نے انہیں تخلیق فرمایا ہے۔ والارض، اور زمینوں میں نشانیاں تمہارے لیے۔ زمین میں کیا نشانیاں ہیں؟ زمین ایک ہے،
نکل رہا ہوتا ہے، کبھی اس میں سے چاندی نکلتی ہے، کبھی اس میں سے ہم گھر میں جب کھدائی کرتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، اور مشینی جب کام کر کے سائنسدان اس کو کھولتے ہیں تو کہیں سے پیٹرول نکل رہا ہے، کہیں سے اس میں سے کوئی اور معدنیات نکل رہی ہیں، کہیں سے کچھ، کہیں سے کان، کسی کان میں چلے جائیں، کوئی کوئلے کی کان ہے، کوئی نمک کی کان ہے، تو زمین ایک ہے لیکن یہ مختلف چیزیں ہمیں عطا کر رہی ہے۔ اور پھر اسی زمین کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اسی زمین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ایک کلال کا ٹکڑا ہو، اس میں آپ کہیں پہ سیب کا بیج بو دیں، کہیں پہ امرود کا بیج بو دیں، کہیں پہ آپ سنترے کا بیج بو دیں، کہیں پہ آپ تربوز کا بیج بو دیں، کہیں پہ آپ خربوز کا بیج بو دیں، تو زمین ایک ہے، پانی بھی ایک ہی جیسا اس کو لگ رہا ہے، لیکن جو چیز آپ اس میں سے چاہیں اللہ کے فضل سے وہی چیز ہی آپ کو واپس کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے زمین کو رب نے کیا کیا خوبیاں دی ہیں کہ زمین کے اندر آپ لوہا اگر دفنا دیں تو کچھ عرصے کے بعد لوہے کو یہ مٹی بنا دیتی ہے، لوہے کو اٹھے بولیے نا، مٹی بنا دیتی ہے، لیکن اسی زمین کے حوالے جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی گندم کا دانہ بوتے ہیں، جوار کا، باجرے کا، مکئی کا، دالوں کا آپ دانہ اس کے سپرد کرتے ہیں، وہ اسے گلا کے مٹی نہیں بناتی، وہ اسے گلزار بنا کے واپس کرتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس نے اس میں صلاحیت رکھی ہے؟ یہ کس نے اسے بتایا کہ تم نے لوہے کو تو کھا جانا ہے جو اتنا سخت ہوتا ہے، جو اتنا بڑا ہوتا ہے، جو اتنا ٹھوس ہوتا ہے، لیکن نرم سا چھوٹا سا دانہ اسے یہ گلاتی نہیں ہے، اسے امانت کے طور پر اپنے پاس رکھتی ہے، پھر اس کی پرورش کرتی ہے، پھر اسے اگاتی ہے، پھر اسے آپ کو ایک کے بدلے میں 100 دانے کر کے واپس کرتی ہے۔ تو یہ اللہ نے نشانیاں بنا دی ہیں۔ واختلاف اللیل، اور رات دن کا بدلتے آنا، بدلتے آنا کا مطلب رات آتی ہے وہ مکمل ہو گیا تو دن آ جاتا ہے، دن مکمل ہو جائے تو رات آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن 48 گھنٹے کا ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات 36 گھنٹے کی ہو جائے، نہیں، جتنا جتنا ٹائم رب نے اس کو بتایا ہے یہ اسی کے مطابق رات بھی آ رہی ہے، اسی مطابق دن بھی آ رہا ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور کشتی کے سمندر میں چلتی ہے۔ اب دیکھیے سمندر میں آپ اگر 1 کلو کا پتھر پانی کے اوپر رکھیں تو وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، کلو بھی چھوڑ دیں، 1 پاؤ کر لیں، 1 چٹان کا کر لیں، اس سے بھی چھوٹا کر لیں، آپ پانی کے اوپر رکھیں گے وہ پانی کی تہہ میں چلا جائے گا، ڈوب جائے گا، لیکن اسی پانی کے اوپر آپ منو وزنی، ٹنو وزنی بحری جہاز بنا دیں، بنا کے چلا دیں، تو رب کا حکم ہے کہ اسے نہیں ڈوبونا تم نے، اسے نہیں ڈوبونا تم نے، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اسے تم نے چلانا ہے، اسے تم نے منزل تک پہنچانا ہے۔ یہ کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر، ڈوبتی نہیں ہے، اور چلتی بھی کیوں ہے؟ بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، لوگوں کے فائدے لے کر۔ کبھی ہم کشتی میں سامان لے کر ادھر سے ادھر لا رہے ہیں، ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی ہم خود اس میں بیٹھ کر دریا پار کر رہے ہیں، سمندر کراس کر رہے ہیں، 7 سمندر پار ہم جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء،
اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اچھا اللہ کی قدرت دیکھیں، پانی کا ذخیرہ آسمانوں پہ نہیں، پانی کا ذخیرہ زمین پہ ہے۔ پانی کا ذخیرہ کہاں پہ؟ مجھے بولیے، زمین پہ۔ زمین پہ رب نے سمندر بنا دیے، زمین پہ رب نے دریا بنا دیے۔ پانی کا ذخیرہ رب نے زمین پہ رکھا، پھر وہی پانی رب کی قدرت سے بخارات بن کر اوپر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، اوپر جا کر پھر اس پر جب وہ ٹھنڈے ماحول میں جاتا ہے، وہی منجمد ہو کر بادل کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بادل کے ٹکڑے کی صورت میں۔ پھر اب ہوا کو حکم دیتا ہے، اب اسے پاکستان لے جا، اب اسے ہندوستان لے جا، اب اسے انگلینڈ لے جا، اب اسے جرمنی لے جا۔ رب جہاں جہاں اسے حکم دیتا ہے، اسے ہوا وہاں لے کے جاتی ہے۔ پھر رب کو سے فرماتا ہے اب تو یہاں پہ برس جا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے رب کی، کیا قدرتیں ہیں اس کی، اللہ اکبر۔ اور پھر وہی پانی جب زمین پہ آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے زمین مردہ ہو چکی تھی، زمین مردہ ہو چکی تھی، تو بیج ڈالتے تھے، بیج اگتا نہیں تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے پانی برسا کر زمین، مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس کو زندہ کر دیا دوبارہ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ کچھ جانور تمہارا سامان تمہاری منزل تک پہنچاتے ہیں، کچھ جانور تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، کچھ جانور تمہاری خوراک کے کام آتے ہیں۔ رب نے تمہارے لیے کیا کیا انتظامات کر دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور آپ نے ہواؤں کو گردش میں کر دیا، ہواؤں کو گردش میں کر دیا۔ جہاں رب چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنی ہوا چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ یہ آج کا دور تو تھریشر کا دور آ گیا ہے نا۔ ہم جیسے باقی جنہوں نے وہ پرانا دور دیکھا ہے، جب گندم تیار ہو جاتی تھی، اسے جیسے ہم میڑا کہتے تھے، زمین کا ایک حصہ اسے پکا کر کے اس کے اوپر وہ گندم پھیلا دی جاتی، اور پھر اس کے اوپر جانوروں کو گھما کے اس کا بھوسا اور دانے الگ کر دیے جاتے، اور پھر لوگ وہ ہتھیار اپنا لے کر، کیا کہتے تھے اسے، ترنگل لے کر ٹولیاں بیٹھی ہوتی تھی کہ ہوا آئے تو ہم اسے اڑائیں تاکہ بھوسا الگ ہو، دانے الگ ہو۔ بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ جب کہیں سے ہوا کا جھونکا آتا نا، سارے کے سارے اٹھ کے بھاگ پڑتے، چلو ہوا آئی ہے، بس اٹھا کے 2-4 دفعہ یوں کیا، اوہو ہوا پھر چلی گئی۔ لیکن میرا رب کسی کو معلوم نہیں رکھتا تھا، ہوتا تھا یہ، ہوا آتی چلی جاتی، لیکن کسی کی گردن ضائع نہیں ہوتی تھی، رب سب کو پورا موقع دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے فرمایا کہ ہم نے ہواؤں کو گردش میں کر دیا، جہاں ہم چاہتے ہیں ہوا کو بھیج دیتے ہیں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہوا ہے۔ بادل ہے آسمان و زمین کے درمیان، لیکن حکم کا باندھا ہوا، اپنی مرضی سے نہیں برسے گا۔ کہیے نا سبحان اللہ، اپنی مرضی سے نہیں برسے گا، ہمارے کہنے سے نہیں برسے گا۔ ہمیں تو بادل نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بادل آ گئے، بارش ہوگی، لیکن کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے بادل پتہ نہیں کہاں چلا گیا، آسمان صاف ہو گیا، کیونکہ وہ ہماری مرضی پہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ بادل زمین و آسمان کے درمیان اس کے حکم کا باندھا ہوا موجود رہتا ہے، وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، اسے برسنے کا حکم دے دیتا ہے۔
رب نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا لآیات، اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے، عقل مند قوم کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرماتا ہے اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ گویا رب فرما یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو بے عقل ہیں، جو ناسمجھ ہیں، کسی نے پتھر کو معبود بنا لیا، کسی نے درخت کے سامنے سر کو جھکا لیا، کسی نے ستارے کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لیا، کسی نے چاند کے سامنے اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دیا۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ان کا مستحق تو رب ہے، سجدہ بھی اسی کو روا ہے، جبھی بھی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، اور عاجزیاں بھی اسی کو زیبا ہیں کہ اسی کے سامنے انسان عاجزی کرے۔ فرمایا لیکن ناسمجھ لوگ اللہ سے اپنے معبودوں کو، اپنے جنہیں انہیں معبود بنا رکھا ہے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے۔ لیکن رب نے ایمان والوں کی شان الگ سے بیان فرما دی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رب نے والدین کی محبت سے منع نہیں کیا، رب نے اولاد کی محبت سے منع نہیں کیا، رب نے مال کی محبت سے منع نہیں کیا۔ ہر چیز کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے بڑھ جائے، رسول سے بڑھ جائے، جہاد سے بڑھ جائے، تو پھر میرا رب فرماتا ہے فتربصوا، اب انتظار کرو، اب کیا کرو؟ انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ تو گویا رب فرماتا ہے کہ ایمان والے ہیں، صرف ایمان والے ہیں جو اللہ سے محبت سب سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کیسی ہو اگر دیکھے ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ یعنی ظالم لوگ جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، جنہوں نے غیر خدا کو اپنا معبود بھی بنا لیا اور محبوب بھی بنا لیا، فرمایا کہ کیسا ہوگا وہ وقت، ان پر کیا بیت رہی ہوگی جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے۔ پھر انہیں پچھتاوا ہوگا، پھر انہیں ندامت ہوگی، پھر انہیں حسرت ہوگی، اور وہ اس وقت کو مانیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بلا شبہ سب طاقت اللہ کے پاس ہے، سب طاقت اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ بڑی قابل غور آیت کریمہ ہے، توجہ کیجئے گا، بڑی قابل غور آیت کریمہ ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو پڑھ کے ہمارے اوپر فٹ کی جاتی ہے۔ بات سمجھ آئیے کوئی؟ جو پڑھ کے اونچے بولیے نا، ہمارے اوپر فٹ کی جاتی ہے، بریلویوں کے اوپر، اولیاء کو ماننے والوں پر اس آیت کو فٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، اس سے پہلے ذکر کس کا آیا ہے؟ کس کا ذکر آیا؟ جو اللہ کو چھوڑ کر
اب انہوں نے اور معبود بنا لیے اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے. تو ذکر کس کا؟ کافروں کا. کس کا ذکر ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں. ناشتہ سارے پیتا پھر بولو نا. پیچھے ذکر کس کا؟ کافروں کا. اور وہی ذکر آگے چل رہا ہے کہ کافر جو ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ان کا ذکر ہے. میرے رب نے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اور جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے، یعنی جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بیزار ہو جائیں گے ان سے جو پوجتے تھے. کیا ہم پوچھتے ہیں اولیاء اللہ کو؟ مجھے بولیے، کیا ہم نے کسی کو معبود مانا ہے اللہ کے سوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سراسر الزام ہے، سراسر الزام ہے. رب فرما رہا ہے جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں، یعنی ان کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے. وہ جن کو پوچھتے تھے وہ آج ان سے بھاگ رہے ہوں گے. پوجنے والے ان کی طرف جائیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلے تھے، ہم نے تو تمہیں اپنا پیشوا مانا تھا، ہم نے تو تمہیں اپنا معبود مانا تھا، ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا تھا، آج ہم سے بیزار کیوں ہو، آج ہم سے دور کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ تمہاری غلطی تھی جو تم ہمارے پیچھے چلتے رہے، ہم تو تم سے بیزار ہیں. اللہ اکبر. اس وقت پھر وہ پوجنے والے وہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے پیرو یعنی پوجنے والے کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا پھر دنیا میں، ہم دوبارہ دنیا میں جا سکتے. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. لیکن اب دنیا میں جانا نہیں ہے. اس وقت پچھتائیں گے، اس وقت وہ وہاں پر پچھتاوے کا اظہار کریں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر. یعنی جو خدا کے علاوہ دوسروں کو پوجتے رہے ان کے کام ان کے سامنے حسرت بن کے آئیں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے اصل خدا کو پہچانا ہوتا، اصل معبود کو پہچانا ہوتا، ہم اس کی طرف گئے ہوتے، ہم نے اسے پوجا ہوتا. لیکن آج ان کا وہ پہچانا انہیں کام نہیں آئے گا. وَهُمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. اچھا آپ کی توجہ ذرا کم ہے، ذرا توجہ پوری کریں. میں اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم اولیاء اللہ کو معبود نہیں سمجھتے، ہم انہیں معبود نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کا برگزیدہ سمجھتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا معبود سمجھتے ہیں. اور ان کی طرف جاتے بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں، جاتے بھی اپنی مرضی سے، ہم ان جب جاتے ہیں تو اللہ کے کہنے پہ جاتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ جاتے ہیں. کیسے؟ رب نے خود فرمایا اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، یاد ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یاد ہے انعام والے کون ہیں؟ فرمایا من النبیین. کون ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ہیں؟ نبی والصدیقین، سچے، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیک لوگ. ہم خود سے نہیں ان کی طرف جاتے، اللہ خود بھیج رہا ہے ان کی طرف، اللہ خود بھیج رہا ہے، اور ہم جاتے ان کی طرف ہیں جن کی طرف اللہ بھیج رہا ہے. اچھا یہاں تو یہ بات
काफिर जिनको पूजते थे, वो जिन्हें पूजा जाता था वो बेजार हो जाएंगे उनसे, और जो पूजने वाले हैं वो पछताएंगे, वो कहेंगे काश हमें दुनिया में फिर जाने का मौका मिले, हम तुमसे बेजार हो जाएं, हम दुनिया में तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, जबकि हमारा मामला क्या होगा। कहिए ना सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। हमारा मामला क्या होगा जिनके पास हम गए और भी अल्लाह के कहने से, सुभान अल्लाह, तो क्या वो भी क़यामत के दिन हमसे जान छुड़ाएंगे? और क्या क़यामत के दिन हम भी उनसे परेशान होंगे? नहीं, मेरा रब फरमाता है, फरमाता अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। फरमाया क़यामत के दिन सारी संगतें टूट जाएंगी, इंतहाई करीबी दोस्त भी साथ छोड़ जाएंगे, बल्कि सिर्फ ये नहीं कि साथ छोड़ेंगे, अदुव्व दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी लोगों के। मुत्तकी लोगों की संगतें वहां टूटेंगी नहीं। यहाँ रब फरमा रहा है वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, उनकी संगतें, उनके असबाब टूट जाएंगे। किसके? काफिरों के। किसके? मुझे बोलिए, काफिरों के। लेकिन ईमान वालों की संगतें वहां भी टूटेंगी? मुझे बोलिए, वहां भी टूटेंगी? नहीं। आज जो दाता के मानने वाले हैं, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी दाता ही के पीछे चलेंगे। आज जो ख्वाजा के मानने वाले हैं, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी ख्वाजा ही के पीछे चलेंगे। आज जो गौसे आज़म के मानने वाले हैं, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी गौसे पाक के पीछे चलेंगे। अच्छा, कोई परेशान ना हो जाए या कोई खुश ना हो जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। कोई परेशान भी हो सकता है, कोई परेशान भी हो सकता है कि हैं हम आका के पीछे नहीं होंगे, हम दाता के पीछे होंगे, आका के पीछे नहीं होंगे। तो कोई परेशान ना हो जाए और कोई खुश भी ना हो जाए। किस लिए? वो इसलिए खुश ना हो जाए कि तुम तो दाता और ख्वाजा के पीछे चलोगे, हम नबी के पीछे चलेंगे। कोई खुश भी ना हो जाए। मैंने कहा हाँ, हम चलेंगे दाता के पीछे, दाता चलेंगे हज़रत मौला अली के पीछे, मौला अली चलेंगे हज़रत उस्मान गनी के पीछे, वो चलेंगे हज़रत फारूक आज़म के पीछे, वो चलेंगे सिद्दीक़ अकबर के पीछे, वो चलेंगे रसूलुल्लाह के पीछे। भाई हम तो वहां भी जुलूस बना के चले। तुम जुलूस मानो या ना मानो, वो तुम्हारी किस्मत। हम वलियों के जुलूस में होंगे, वली ताबीईन के जुलूस में शामिल होंगे, ताबीईन सहाबा के जुलूस में शामिल होंगे, सहाबा मुस्तफा के पास चले जाएंगे। हम तो वहां भी अकेले नहीं चले। अल्लाहु अकबर। एक और आयत सुना दूं? बेशक बेशक, क्यों नहीं। एक और आयत सुना दूं? बेशक। अल्लाहु अकबर। मेरा रब क्या फरमाता है? मेरा रब फरमाता है क़यामत के दिन आवाज दी जाएगी। क़यामत के दिन आवाज दी जाएगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, इर्जिई इला रब्बिक, वापस आ जा अपने रब की जानिब, वापस आ जा अपने रब की जानिब। राज़ियतम मर्दिया, इस हाल में कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। वापस आ जा, लेकिन वापस आ गया अकेले मेरे पास नहीं आना। वापस तो आ जा, मेरी बरगाह में अकेले नहीं आना। याद है कैसे आए? फरमाया फदखुली इबादी, मेरे बंदों के साथ मिल जा। मेरे बंदों के साथ, मुझे बोलिए, मेरे बंदों के साथ मिल जा। मुझे बताओ, अगर ये बंदे ख्वाजा और दाता और गौसे आज़म नहीं है तो फिर कौन है?
مجھے کوئی اور بتاؤ کہ پھر ہے کون؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہی بابی ہے نا بے شک، بے شک. جیسے تم چڑھتے ہو کہ بابے کوئی ہے نہیں. میں کہ پتر بابیاں نال جائیں گا تو جنت پہنچے گا. بے شک. جے نہیں تو جنت نہیں ہو لبڑی. لبڑی. بے شک. اور کوئی آکے راجے راجے میں بھی آنکھاں راجے پر بن مرشد راج نہیں ہو لبڑا. ایویں ڈب بچے کے راجے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. واہ واہ. اللہ اکبر. حضرات گرامی آپ نے قرآن سنا، میں نے قرآن سنایا، آپ بھی خوش ہوئے، میں بھی خوش ہوا. اسی قرآن کے لیے یہ مسجد بن رہی ہے. سبحان اللہ. اسی قرآن کی تعلیم کے لیے یہ مسجد بن رہی ہے. مسجد کے باہر تھوڑا سا یوں نکلیں تو باہر اتنا بڑا گڑھا دیکھا ہے آپ نے؟ کس کس نے دیکھا ہوا ہے؟ ہاتھ اونچے کریں نا. سب نے دیکھا ہوا ہے. اسے پیسوں سے بھرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ اسے پیسوں سے بھرنا ہے. اس میں ریت بھی چاہیے، اس کے لیے سیمنٹ بھی چاہیے، اس کے لیے بجٹ بھی چاہیے، اس کے لیے سریا بھی چاہیے. آئے گا کہاں سے؟ انشاءاللہ ہم دیں گے. کہاں سے آئے گا؟ دیں گے. اونچے نہیں بول رہے. دیں گے انشاءاللہ. میں نے جو روٹین کا حصہ تھا، جو میں روٹین کا دیتا ہوں، وہ میں پہلے گیٹ سے دے کے آتا ہوں. وہ میں دے کے آیا ہوں. لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے یہ دے رہا ہوں. اور میری تنخواہ کتنی ہے یہ کمیٹی والوں سے پوچھ لینا. یہ کمیٹی والوں سے پوچھ لینا میری تنخواہ کتنی ہے. میں ابھی آپ سے نہیں مانتا. ابھی چلتا ہوگا نکال کے رکھیں پہلے، تاکہ بعد میں آپ پریشان ہو کہ وہ بابا جی کر کے نکلی گئے. پہلے نکال کے رکھیں. اور آج پتہ چلنا نہیں کہ میں نے کم از کم 3-4 ماہ سے آپ کو کچھ نہیں کہا، نہیں اپیل کی نا. آج اگر کی ہے تو آج پھر بھرم رکھیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تاکہ میں روز آپ سے نہیں کہتا، لیکن جب کہوں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے. حضرات گرامی آخری بات عرض کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. سارے آپ کو بچے بات چلیں. جب تک یہ میں اگلی بات بس 1-2 منٹ کی بات کر رہا ہوں، جو آپ دینا چاہیں وہ دے دیں یہیں پہ. لیکن بڑے بڑے نوٹ رکھیے گا. مجھے ذرا خوشی ہوتی ہے بڑے نوٹ دیکھ کے. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. یہ نعرہ کس نے دیا ہمیں؟ خادم رضوی صاحب. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب. آپ کا عرس آ رہا ہے. ماشاءاللہ. کیا ماشاءاللہ. تاریخ ہے جی؟ 19, 20, 21 اسی ماہ کی ماشاءاللہ. لاہور میں آپ کے مزاج کے احاطے میں آپ کا عرس ہے. دعوت ہے. ماشاءاللہ. کیا میں نے کہا؟ دعوت ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ ایسے بندے صدیوں میں آتے ہیں، سبحان اللہ. بے شک. سالوں میں نہیں صدیوں میں آتے ہیں. اللہ کے ہمیں عقائد صحیحہ مال صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اہل حق کے ساتھ ہمیں اپنا رابطہ ہمیشہ مستحکم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. باقی